السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیزنگ سٹوریز کے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اصحاب الفیل یعنی کمپینین آف دا ایلیفینٹس ابرہہ اور ابابیل کے لشکر کا قصہ جانیں گے۔ کون تھے اصحاب الفیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیسی عبرتناک حالت کی تھی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ فیل سورت نمبر 105 میں اصحاب فیل کا واقعہ سارے انسانوں کی عبرت کے لیے پیش کیا ہے۔ اصحاب فیل یعنی کمپینین آف دا ایلیفینٹس کا واقعہ جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا کنٹیکسٹ، اس کا پس منظر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معزز دوستو، یمن مڈل ایسٹ میں واقع ایک ملک کا نام ہے جہاں 525 عیسوی سے پہلے حمیری حکومت یعنی ہمیرائٹ کنگڈم کا راج تھا، اور اس حمیری حکومت کا ایک بادشاہ جس کا نام ذوالنواس تھا، اس نے نجران سعودی عرب میں ایک شہر کا نام ہے جس کا بارڈر یمن کے ساتھ ہے۔ اس شہر نجران کے اندر حمیری حکومت کے ذوالنواس نامی بادشاہ نے عیسائیوں پر بہت سے مظالم ڈھائے تھے، جس کی وجہ سے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا اور 525 عیسوی میں اس پورے یمن کے علاقے پر حبشی حکومت قائم کر لی۔ حبشہ ماڈرن ڈے ایریٹریا اور ایتھوپیا کا قدیم نام ہے، اور حبشہ کی عیسائی حکومت کو ایبیسینین ایمپائر کہتے ہیں۔ اصل میں کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ کے رومن ایمپائر اور حبش کی ایبیسینین ایمپائر کے باہم تعاون سے 525 عیسوی میں یمن پر یہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ یمن پر یہ قبضہ مذہب کی بنیاد پہ کیا گیا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو بھی عرب کے اندر تجارت ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اسی لیے رومن ایمپائر یعنی سلطنت روما نے ایبیسینین ایمپائر کے ساتھ مل کے یہ قبضہ یمن پہ کرایا تھا، یعنی رومن ایمپائر نے ایبیسینین ایمپائر اس حبشہ کی عیسائی حکومت کو سپورٹ کیا تھا۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک کا نام اریات اور دوسرے کا نام ابرہہ الاشرم۔ پھر یہ دونوں یعنی اریات اور ابرہہ آپس میں لڑ پڑے۔ اریات لڑائی میں مارا گیا اور ابرہہ یمن پر قابض ہو گیا۔ ابرہہ بہت ہوشیار تھا، اس نے یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کیا اور 2 اہم مقاصد کے لیے کام کرنے لگا۔ اگرچہ اس کا پہلا مقصد عیسائیت پھیلانا تھا، لیکن اس کا دوسرا اور سب سے بڑا مقصد اس تجارت پر قبضہ کرنا تھا جو عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابرہہ الاشرم نے یمن میں بہت سے گرجا تعمیر کروائے۔ ان تمام گرجاؤں یا کلیساؤں میں سب سے بڑا اور مشہور کلیسا یمن کے دارالسلطنت صنعا میں تعمیر کروایا، جس کو اہل عرب الکلیس کہتے ہیں۔ محمد ابن اسحاق جو ایک اسلامک ہسٹورین ہیں، انہوں نے لکھا ہے الکلیس بنانے کے بعد ابرہہ نے شاہ حبش یعنی نجاشی کو لکھا کہ میں نے صنعا یمن کی کیپٹل ہے، کہ میں نے صنعا میں آپ کے لیے ایک بے نظیر گرجا تعمیر کروایا کہ اس سے پہلے تاریخ نے کبھی ایسا گرجا نہیں دیکھا ہوگا، اور اب میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جو لوگ مکہ میں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں ان سارے لوگوں کا رخ اس کلیسا کی جانب پھیر دوں گا، اور کل عرب کے لیے یہی کلیسا مقام حج کرنے کے لیے بن جائے گا۔ جب اہل عرب نے یہ بات سنی اور جب ابرہہ کے یہ ارادے سنے تو وہ بہت سخت غصے میں آ گئے۔ قصص القرآن میں
مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تاریخ عرب اس کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب خواہ وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کعبہ کی بہت زیادہ عظمت کرنا اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فرض سمجھتے تھے۔ جب صنعا میں مقیم کسی حجازی نے یہ سنا کہ ابرہہ نے الکلیس کو اس نیت سے بنایا ہے تو اس کے اعلان پر غضبناک ہو کر اس حجازی یعنی عرب کے نوجوان نے کسی نہ کسی طرح رات کو کلیسا میں گھس کر رفع حاجت یعنی پاخانہ کر ڈالا۔ جب ابرہہ کو صبح یہ معلوم ہوا اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی نے کیا ہے تو ابرہہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور الکلیس کی بے حرمتی دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا، اس کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر کبھی چین نہیں لوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ سن 571 عیسوی میں 60,000 فوجیوں کا ایک لشکر اور غالباً 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ مکہ جا کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فی ظلال القرآن میں سورہ فیل کے تعارف میں لکھا ہے کہ عربوں کو ابرہہ کے ارادے کی اطلاع ہو گئی اور وہ اس بات سے بہت پریشان ہوئے کہ اب ان کا یہ مقدس گھر گرا دیا جائے گا۔ اہل یمن میں سے ایک شخص ذو النفر نے اپنی قوم کو بلایا۔ پورے عرب میں سے جن لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا ان لوگوں کے ساتھ ذو النفر ابرہہ سے لڑا، لیکن ذو النفر اور اس کے ساتھی شکست کھا گئے اور ابرہہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ پھر خثعم کے علاقے میں ایک عرب سردار نوفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر ابرہہ کے مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اس لیے بنی ثقیف کے سردار مسعود نے ابرہہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کو خانہ کعبہ تک پہنچانے کے لیے ایک شخص جس کا نام ابو رگال تھا گائیڈ کے طور پر ساتھ دے دیں گے، جس کے بدلے میں ابرہہ مسعود کے قبیلے کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ لیکن ابو رگال وادی مخمس پہنچ کر مر گیا اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے اور تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ وادی مخمس پہنچ کر ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا اس کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھاپا مارے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو پکڑ کر اپنے لشکر میں لے لیا۔ ان میں عبد المطلب بن ہاشم کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان دنوں وہ قریش کے سردار تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی کو مکہ بھیج کر اہل مکہ کو پیغام بھیجوایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو مجھے تمہاری جانوں سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ ابرہہ نے ایلچی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اہل مکہ بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب تھے۔ جب ایلچی نے ابرہہ کا پیغام پہنچایا تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، بس اگر اللہ چاہے تو وہ اس گھر کو بچا لے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب ایلچی کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گیا۔ اسلامک ہسٹورین ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب تمام لوگوں میں نہایت خوش شکل، رعبدار اور پروکار شخص تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا
تو ان کا بڑا احترام کیا۔ ابرہہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھا، یعنی ان کو اپنے برابر سمجھا۔ بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سردار نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس دیے جائیں۔ ابرہہ نے یہ سنا تو کہا کہ میں تو تمہیں بہت فہیم سمجھتا تھا اور تم سے متاثر ہوا تھا، لیکن تمہاری اس شکایت پر بہت تعجب ہوا، اور کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، جو تمہاری نگاہ میں سب سے باعظمت اور مقدس ہے، لیکن تم نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کر رہے ہو کہ تمہیں صرف 200 اونٹ واپس چاہیے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بادشاہ، یہ اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے میں نے ان کے متعلق درخواست کی۔ رہی خانہ کعبہ کی بات، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، میں کون ہوں جو اس کے لیے سفارش کروں؟ ابرہہ نے کہا کہ اس بیت اللہ کو آج میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، آپ جانیں اور اس خانہ کعبہ کے رب جانیں۔ پھر ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ اسلامک ہسٹورین محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد المطلب نے واپس آ کر قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد قریش کے چند سردار کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس وقت ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ سے دعا کی اور اسی سے مدد مانگی۔ ان کو معلوم تھا کہ اصل میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور یہ بت صرف اللہ تک ہماری سفارش لے جاتے ہیں۔ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور اس کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ جب اگلے دن صبح کو ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی جانب بڑھایا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی تیاری تھی، تو اس کا سب سے بڑا اور خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت مارا گیا، یہاں تک اس ہاتھی کو زخمی بھی کر لیا گیا، مگر وہ مکہ کی جانب چلنے سے بالکل گریز کیا اور ایک قدم بھی مکہ کی جانب نہیں چلا۔ اس کو جب دوسری سمتوں میں چلانے لگے تو یہ باقی جانب دوڑنے لگا، لیکن مکہ کی طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھایا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ ایک سمندر کی جانب سے آئے۔ انہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کی اس فوج پر سنگریزوں کی بارش کر دی۔ یہ سنگریزے یا پتھر گولی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز برس رہے تھے، اور جس پر بھی یہ برس رہے تھے اس کا جسم گلنا شروع ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی پہلی بار چکن پاکس چیچک کی بیماری دیکھی گئی تھی۔ قصص القرآن میں مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشہور محدث ابن ابی حاتم بروایت عبید بن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے گول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضا میں پرندوں کا زبردست لشکر پرے کے پرے باندھے ہوئے ہے۔ ان کے منہ اور ان کے دونوں پنجوں میں سنگریزے تھے۔ انہوں نے اول تو آواز کی اور پھر لشکر پر سنگریزے گرے اور ان کے بدن پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے سڑنے لگا۔ اس طرح ان سنگریزوں نے سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ یہ سارا لشکر جگہ جگہ گر کر مرنے لگا۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابرہہ کا سینہ پھٹ گیا اور اس کا دل اس سے باہر نکل آیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتار تیز کر دی۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ یعنی وادی محصر میں پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب آئے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ سنت یہی ہوتی ہے کہ وہاں جلدی گزر جائے۔ اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ محرم کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 یا 50 روز قبل پیش آیا۔ اہل عرب میں یہ واقعہ اس قدر اہمیت و شہرت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، the year of the elephants رکھا۔ معزز دوستو، تو یہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا واقعہ اور ابابیل کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ فیل کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ اس سورت کو آپ بھی آسانی کے ساتھ اس کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔